السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشاید بنی آدم خاک سر کند کبر و تندی و باد۔ نشاید نہیں چاہیے، بنی آدم آدم کی اولاد، آدم خاکزاد، خاکزاد خاک یعنی مٹی، خاکزاد کہتے ہیں مٹی سے پیدا، کہ سر کند، سر کا معنی ہوتا ہے بیٹا خیال، در سر کند کہ خیال میں کرے، کیا کرے؟ کبر، کبر کا معنی ہوتا ہے غرور، گھمنڈ، تندی کا معنی ہوتا ہے تیزی، بات کا معنی ہوتا ہے تکبر، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں نشاید بنی آدم خاکزاد، آدم خاکزاد یعنی مٹی سے بنے، مٹی سے پیدا آدم کی اولاد کو نہیں چاہیے، کیا نہیں چاہیے؟ کہ در سر کند کبر و تندی و باد، یہ نہیں چاہیے کہ وہ خیال میں غرور، گھمنڈ اور تیزی پیدا کرے، درسر خیال میں، کنت پیدا کرے، کبر گھمنڈ، تندی تیزی، بات غرور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ان کی اولاد کو اپنے خیال میں غرور، گھمنڈ اور تکبر اور تیزی نہیں رکھنا چاہیے۔ نشاید بنی آدم خاکزاد کے در سر کند کبر و تندی و باد، خاک سے پیدا آدم کی اولاد کو نہیں چاہیے کہ در سر کند کبر و تندی و باد، کہ خیال میں غرور، گھمنڈ اور تیزی کرے، پیدا کرے، یہ نہیں چاہیے، اسے پیدا نہیں کرنا چاہیے، یہ معنی ہوگا۔ ترا باچنی تندی و سرکشی، نہ پندارم از خاکی از آتشی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ترا، تو را اصل میں تھا، ترا تجھ کو، بام کا معنی ساتھ، چنی اس طرح، تندی تیزی، و سرکشی اور سرکشی، سرکشی کا مطلب شرارتی کا، شرارت۔ نہ پندارم، پندار کا معنی پنداشتن سے ہے، پندارم کا معنی ہے میں نہیں سمجھتا، نہ پندارم میں نہیں سمجھتا، از خاکی خاک سے، از آتشی آگ سے، آتش کا معنی آگ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ترا باچنی تندی و سرکشی، تجھ کو اس طرح کی تیزی اور سرکشی اور شرارت کے ساتھ، نہ پندارم میں نہیں سمجھتا ہوں، از خاکی از آتشی کہ تو خاک سے پیدا ہے یا آگ سے پیدا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ تیزی کرنا، غرور و گھمنڈ کرنا، یہ تو شیطان کا کام ہے جو کہ آگ سے پیدا ہے، اور بنی آدم تو خاک سے پیدا ہے۔ مٹی ہمیشہ نیچے رہنا چاہتی ہے، اور آگ جب بھی آپ جلائیں اوپر جانا چاہتی ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر غرور، گھمنڈ اور تکبر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو ان خصلتوں کے ساتھ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم خاک سے پیدا ہو یا آگ سے پیدا ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم خاک سے کام ایسے کر رہے ہو جیسے کہ آگ سے پیدا ہو، یعنی شیطان بنے ہوئے ہو۔ ترا باچنی تندی و سرکشی، تجھ کو اس طرح کی تیزی اور سرکشی کے ساتھ، نہ پندارم میں نہیں سمجھتا، از خاکی از آتشی کہ تو خاک سے پیدا ہے یا آگ سے پیدا ہے۔ قطعہ
در خاک بے لقاں برسیدم بعابدی، گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن، گفتہ بروچو خاک تحمل کن اے فقی، یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن۔ شیخ سعدی ایک اور شعر ذکر کر رہے ہیں، دو شعر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں در خاک بے لقاں، بے لقاں ایک جگہ کا نام ہے بیٹا۔ خاک بے لقاں جیسے ہم کہتے ہیں نا سرزمین بریلی شریف، یعنی بریلی شریف میں یہ معنی ہوتا ہے نا، تو ایسی فارسی میں کہتے ہیں در خاک بے لقاں، سرزمین بے لقاں میں۔ بے لقاں ایک جگہ کا نام ہے۔ برسیدم میں پہنچا، بعابدی ایک عابد کے پاس، گفتم میں نے کہا، مرا مجھ کو، تربیت کے ذریعے سے، تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھانا، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، از جہل سے پاک کن پاک کر، در خاک بے لقاں برسیدم بعابدی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سرزمین بے لقاں میں ایک عابد کے پاس پہنچا، گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن، تو میں نے کہا مجھ کو تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے جہالت سے پاک کن پاک کر دے، گفتہ بروچو خاک تحمل کن اے فقی، گفتہ برو اے برو اس پر، گفتہ اس نے کہا، گفتہ برو اس نے اس میرے کہنے پر کہا، کیا کہا؟ چو خاک تحمل کن اے فقی، اے فقیہ عالم کو کہتے ہیں، سمجھدار عالم، اے فقیہ اے عالم، چو خاک، چو کا معنی طرح، چو خاک مٹی کی طرح، تحمل کن خاک تحمل کر، تحمل کا معنی وہی صبر کرنا، پریشانی کو برداشت کر لینا، اور تواضع کرنا، عجز و انکساری کرنا، ٹھیک ہے۔ گفتہ بروچو خاک تحمل کن اے فقی، اس عابد نے اس پر کہا، یعنی میرے کہنے پر کہا کہ مٹی کی طرح تواضع و انکساری کر اے فقی، اے عالم، یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن، یا ہرچے خواندئی واحد حاضر کا صیغہ، یا جو کچھ، ہرچے کا معنی جو کچھ، یا ہرچے خواندئی یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے، ہما در زیر خاک کن، تو سب کو تو زمین کے نیچے دفن کر دے، زمین کے نیچے کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ تو نے پڑھا ہے، اگر تو اس پڑھے پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ تیرا پڑھا ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ نہیں پڑھا، گویا کہ تو نے علم کو دفن کر دیا۔ تو اب علم کا تقاضا یہ ہے کہ تو تواضع اور انکساری کر، غرور و گھمنڈ نہ کر۔ اگر غرور و گھمنڈ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو، جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس کو زمین کے نیچے دبا دیا ہے۔ گفتہ بروچو خاک تحمل کن فقی، اس نے اس پر کہا کہ مٹی کی طرح تواضع اور انکساری کر اے فقی، اے عالم، یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن، یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس کو، سب کو، تمام کو، ہما کا معنی سب، تمام کو خاک کے نیچے کر دے، یعنی دفن کر دے۔ حکمت کا مطلب دانائی کی بات، سمجھداری کی بات۔ فرماتے ہیں بدخوے بدست دشمن گرفتار است، کہ ہر جا کے رود از چنگے عقوبت او خلاص نیابد۔ بدخو کا معنی ہوتا ہے بیٹا بری عادت والا، بد اخلاق۔ بدست دشمن، کسی نہ کسی دشمن کے ہاتھ میں، گرفتار است، گرفتار ہے۔ بدخوے بدست دشمن گرفتار است، بد اخلاق اور بری عادت والا آدمی کسی نہ کسی دشمن کے ہاتھ میں گرفتار رہتا ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر جا کے رود، کہ وہ جس جگہ پر بھی چلا جائے، رود جاتا ہے فعل مضارع رفتن سے، کہ ہر جا کے رود، کہ وہ جس جگہ بھی جاتا ہے، از چنگے عقوبت او، عقوبت کا معنی سزا اور چنگ کا معنی چنگل، ہاتھ،
چنگے عقوبت او، جہاں پر بھی جاتا ہے تو اس کی سزا کے چنگل سے خلاص نیابت، خلاص کا معنی رستگاری اور نجات، خلاص نیابت نجات نہیں پاتا ہے۔ بیت کا معنی شعر، اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوئے، ز دست خوئے بد خیش در بلا باشد۔ اسی پر ایک شعر ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر ز دست بلا، دست کا معنی ہاتھ، بلا کا معنی مصیبت، اگر ز دست بلا، اگر مصیبت کے ہاتھ سے چھٹ کر بر فلک، آسمان پر، فلک کا معنی آسمان، بر فلک ربط بدخوئے، بد اخلاق، بدخوئے کا معنی بد اخلاق، ربط چلا جائے، اگر کوئی بد اخلاق آدمی، بری عادت والا آدمی مصیبت کے ہاتھ سے چھٹ کر بر فلک آسمان پر چلا جائے، بر فلک ربط آسمان پر بھی چلا جائے، ز دست خوئے بد خیش در بلا باشد، تو وہ خود اپنے بری عادت کے ہاتھ سے بلا میں رہتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے شیخ سعدی کا کہ ایک بد اخلاق انسان اگر کسی مصیبت سے چھٹکارا پا کر کہیں بھی چلا جائے، یہاں تک کہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر بھی چلا جائے، تو آسمان پر جانے کے بعد وہ دشمنوں سے تو نجات پا جاتا ہے، لیکن خود اپنی بدخوئی اور اپنی بری عادتوں کی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا پاتا ہے، کیونکہ بری عادتیں تو اس کے ساتھ ہی جاتی ہیں نا، تو بری عادتوں کی مصیبت جو ہے اس سے چھٹکارا اسے نہیں ملتا۔ گر ز دست بلا بر فلک ربط بدخوئے، اگر کوئی بری عادت والا شخص مصیبت کے ہاتھ سے نکل کر فلک پر بھی چلا جائے، ز دست خوئے بد خیش در بلا باشد، تو وہ اپنی بری عادتوں کے ہاتھ کی بنا پر، ہاتھ کی وجہ سے در بلا باشد مصیبت میں رہتا ہے۔ حکمت، چوبینی کے در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، تو جمع باش و اگر جمع شوند از پریشانی اندیشہ کن۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چوبینی، چو کا معنی جب، چوبینی، بینی حاضر کا سیگا، واحد حاضر کا سیگا، چوبینی جب تو دیکھے کہ در سپاہ دشمن، سپاہ کا معنی بیٹا ہوتا ہے فوج، دشمن کا معنی دشمن، تفرقہ کا معنی جھگڑا ہے نا، اور اختلاف و انتشار، افتاد کا معنی واقع ہو جانا۔ چوبینی کے در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، جب تو دیکھے کہ دشمن کے لشکر میں، دشمن کی فوج میں انتشار برپا ہو گیا ہے، تو جمع باش، تو تو متحد ہو جا، جمع باش اکٹھا ہونا، تو جمع باش تو تو اکٹھا ہو جا، و اگر جمع شوند، اور اگر وہ دشمن سب کے سب جمع ہو گئے، از پریشانی اندیشہ کن، تو اب مصیبت اور پریشانی سے اندیشہ کر، یعنی پریشانی سے ہوشیار رہ، مصیبت آ سکتی ہے اگر وہ سب جمع ہو گئے۔ تو شیخ سعدی نے یہ درس دیا کہ یہاں پر آدمی کو اکٹھا متحد ہونا چاہیے۔ حضرت حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں چوبینی جب تو دیکھے در سپاہ دشمن تفرقہ باد افتاد، کہ دشمنوں کی فوج میں تفرقہ ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، انتشار ہو گیا ہے، تو جمع باش تو اکٹھا ہو جا، وہ اگر جمع شوند، اور اگر وہ دشمن سب جمع ہو گئے، از پریشانی اندیشہ کن، تو پریشانی کا خوف کھا، اندیشہ رکھ۔ قطع، بروبا دوستاں آسودہ بنشیں، چو بینی درمیان دشمنا جنگ، وگر بینی کے باہم یک زبانند، کما راز کن و بربارہ برسنگ۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی اسی پر ایک شعر، ایک قطعہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں برو کا مطلب برو تھا، اس پر، با کا معنی ساتھ، دوستاں دوستوں کے ساتھ، با دوستاں دوستوں کے ساتھ، آسودہ کا معنی آرام، بنشی فعل امر ہے، نشستن سے بیٹھنے کے معنی، بنشی
بیٹھ جا. چوبینی جب تو دیکھے درمیان دشمنوں کے درمیان جنگ. فرماتے ہیں برو با دوستاں آسودہ بنشی، اسی پر دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ. چوبینی درمیان دشمنا جنگ، جب تو دشمنوں کے درمیان جنگ دیکھے تو اس پر دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ. ٹھیک ہے نا. وگر بینی کے باہم یک زبانند، اور اگر تو دیکھے کہ باہم ایک زبان ہے وہ لوگ، یعنی دشمن سب ایک زبان ہے، یعنی متحد ہیں. کما را زہ کن و بر بارہ برسنگ. کما کا مطلب کمان، را زہ کن کا مطلب ہوتا ہے چلے پہ چڑھانا، کمان کو چلے پر چڑھانا. وہ بر بارہ کا معنی ہوتا ہے قلعہ، بر بارہ قلعے پر. برسنگ، بر یہ فعل امر ہے بردن سے، بردن کا معنی لے جانا، تو اسی سے فعل امر ہے بر، لے جا. سنگ کا معنی پتھر. معنی ہوگا وگر بینی کے باہم یک زبانن، اور اگر تو دیکھے کہ وہ آپس میں ایک زبان ہے، یعنی اکٹھے ہو گئے ہیں. کما راز کن، تو تو کمان کو چلے پر چڑھا لے، یعنی دشمن کو سے لڑنے کے لیے تیاری کر لے. وہ بر بارہ بر سنگ، اور قلعے پر پتھر لے جا، یعنی قلعے پر پتھر لے جا کر رکھ لے. پتھر لے جانے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آلات جنگ کو تو تیار کر لے. حکمت، دشمن چوں از ہمہ حیلت فروماند سلسلہ دوستی بجنباند. حکمت ایک دانائی کی بات اور بتا رہے ہیں. فرماتے دشمن چوں از ہمہ حیلت، دشمن جب، چوں کا معنی جب، از ہمہ تمام سے، حیلت ہیلے تدبیریں، فروماند کا معنی عاجز ہو جانا. سلسلہ دوستی کی زنجیر. بجنباند، جنباند کا معنی ہوتا ہے، بجنباند ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، جنبش دیتا ہے. آنگاہ بدوستی کارہائے کنت کے ہیچ دشمن نہ توانت کرد. فرماتے ہیں شیخ سعدی، فرماتے ہیں دشمن چوں از ہمہ حیلت فروماند، دشمن جب تمام تدبیروں سے عاجز رہ جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی تدبیر کام نہیں کرتی ہے. دشمن اپنے تمام تر ہیلوں اور تدبیروں سے فروماند عاجز رہ جاتا ہے. سلسلہ دوستی بجنباند، تو وہ دوستی کی زنجیر ہلاتا ہے. یعنی جب ایک ماہر دشمن جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، کوئی تدبیر کام نہیں آتی ہے دشمنی کی، تو پھر وہ دشمنی بظاہر اب تم سے دوستی رکھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب دوستی کی زنجیر ہلاتا ہے اور دوست بن کر اب تمہارے سامنے آ جاتا ہے. فرماتے ہیں اب ظاہر بات ہے دوست بن کر آ گیا، تو اب دوستی کر کے وہ تم کو جتنا نقصان پہنچا دے گا، دشمنی کی حالت میں تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ تو اس کو اپنا دوست ہی سمجھتے رہو گے، اور دوستی میں وہ آپ کا برا کر دے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور آپ مطلب اس کی جو بدخواہیاں ہوں اور اس کی مکر و فریب اور اس کی دھوکے بازیاں ہوں، ان کو آپ سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، اور وہ آپ کے ساتھ اتنا برا کر جائے گا جتنا کہ دشمنی کے وقت میں نہیں کر سکتا. شیخ سعدی نے ایک جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، کچھ کہہ تو گیا برق غضب نے جسے پھونکا، اف کر نہ سکا جس کو تیرے پیار نے مارا. تو پیار اور محبت سے اگر کوئی مارتا ہے نا، تو پیار اور محبت سے کوئی مارنے والا نا جب مارتا ہے تو آپ اف بھی نہیں کر پاؤ گے. اگر کوئی دشمن مارتا ہے تو آدمی رو تو لیتا ہے. اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں. حکمت، دشمن چو از ہمہ حیلت فروماند سلسلہ دوستی بجنباند. دشمن جب تمام ہیلوں سے اور تمام تدبیروں سے عاجز رہ جاتا ہے، سلسلہ دوستی بجنباند، تو وہ دوستی کا سلسلہ کا معنی زنجیر، تو دوستی کی زنجیر وہ ہلاتا ہے. آگاہ بدوستی یہ کارہائے کنت، اب وہ دوستی کے ذریعے سے ایسے بہت سارے کام کر لیتا ہے کہ ہیچ دشمن نہ توانت کرد، کہ کوئی دشمن وہ کام نہیں کر سکتا ہے. سرے مار، اب شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں، سرے مار بدست دشمن کوب. سرے مار، سر کا معنی سر،
اور مار کا معنی ہوتا ہے بیٹا مارے سیاہ، کالا سانپ، مار کا معنی سانپ۔ بدستے دشمن، دشمن کے ہاتھ، دشمن کے ہاتھ میں، دشمن کے ذریعے۔ کوب، کوب کا معنی کچلنا، کہ از احد الحسنتین، حسنتین دو اچھی باتیں، احد الحسنتین دو اچھی باتوں میں سے ایک، احدہ کا معنی ایک، خالی نباشت خالی نہیں ہوگا، اگر این غالب آمد مار کشتی، و اگر از دشمن رستی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سرے مار بدست دشمن، سانپ کے سر کو دشمن کے ہاتھ سے کوب، کچل دے۔ کیوں؟ کہ از احد الحسنتین خالی نباشت، کہ دو خوبیوں میں سے کسی ایک سے یہ خالی نہیں ہوگا۔ دشمن سے سانپ کا سر کچل دے تو یہ دو بھلائیوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک بھلائی تمہیں ضرور مل جائے گی۔ کیا کیا ملے گی؟ اگر این غالب عام مار کشتی، اگر یہ دشمن غالب آ جائے مار کشتی، تو تو نے سانپ کو مار ڈالا۔ بھئی دشمن غالب آ گیا تو سانپ بھی تو تمہارا دشمن ہی تھا، تو سانپ مر جائے گا اب۔ وہ اگر اور اگر وہ سانپ غالب آ گیا، از دشمن رستی، رستن رستگاری پانا، از دشمن رستی، اگر وہ غالب آ گیا تو تو دشمن سے رستگاری یعنی خلاصی اور نجات پا گیا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دشمن کے ہاتھ سے سانپ یہ سر کو کچل دے، سانپ کے سر کو کچل دے۔ فرد، ایک شعر ذکر کر رہے ہیں، فرد کا معنی ایک۔ بروز معرکہ ایمن مشو ز خصم ضعیف، کے مغز شیر بر آرد چون دل ز جاں برداشت۔ شیخ سعدی فرماتے بروز معرکہ، معرکہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا جنگ، بروز معرکہ جنگ کے دن۔ ایمن کا معنی ہوتا ہے بے خوف، کیا معنی ایمن کا معنی؟ بے خوف ہونا۔ مشو مت ہو، ز خصم ضعیف کمزور خصم سے، خصم کا معنی ہوتا ہے بیٹا دشمن مد مقابل، تو معنی ہوگا بروز معرکہ ایمن مشو ز خصم ضعیف، معرکہ اور جنگ کے دن کمزور دشمن سے بے خوف مت ہو جا، کمزور دشمن سے بے خوف مت ہو جا، کہ مغز شیر بر آرد چو دل زجاں برداشت۔ مغز شیر، شیر کا دماغ، شیر کا مغز، اور مغز شیر کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہڈی کے اندر جو مینگ نکلتی ہے نا، وہ مینگ۔ شیر کا مغز بر آرد نکال کر لے آتا ہے، چوں دل، جب دل، زجاں اصل میں تھا از جاں، جان سے، برداشت، برداشت کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، برداشتن کا مطلب صبر کر لینا، مایوس ہو جانا۔ اب معنی ہوگا بروز مارکہ ایمن مشو ز خصم ضعیف، مارکہ اور جنگ کے دن کمزور دشمن سے بے خوف مت ہو جا، کہ مغز شیر بر آرد چوں دل از جاں برداشت، کہ وہ شخص شیر کا مغز نکال کر لے آتا ہے، چوں دل ز جاں برداشت، جب دل جان سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی اپنی یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، اب میرے پاس، میں زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اب وہ سوچتا ہے مجھے جو کرنا ہے وہ کر لینے دو، تو پھر وہ شیر کا مغز بھی نکال لیتا ہے ایسے وقت میں جو اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حکمت، ایک دانائی کی اور بات بتا رہے ہیں، فرماتے خبرے کے دانی دل بیازارت، تو خاموش باش تا دیگرے بیارت۔ خبرے، جو خبر، کوئی خبر، کہ دانی، کہ تو جانتا ہے، دل بیازارت، آزردن سے، آزردن کا معنی ہوتا ہے بیٹا ستانا، بیازارت، دل بیازارت دل کو ستاتا ہے، دل کو تکلیف دیتا ہے، تو معنی ہوگا خبرے کے دانی، جس خبر کے بارے میں تو جانتا ہے دل بیازارت، کہ یہ خبر دل کو ستاتی ہے، دل کو تکلیف دیتی ہے، تو خاموش باش۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایسی خبر تو مت دے، تو ایسی خبر سے خاموش رہے، تا دیگرے بیارت،
تاکہ کوئی دوسرا وہ خبر لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خبر جب تکلیف دے گی تو دوسرا آدمی اگر وہ خبر پہنچا دے گا تب بھی اس کو تکلیف ہوگی، ہے نا؟ تو تکلیف تو ہوئی، تو کم سے کم تکلیف پہنچانا تھی دوسرے کو، وہ تکلیف پہنچ گئی، اس لیے خود سے خاموش رہو. تو ایسی خبر کسی کو مت دو کہ جس سے دل پریشان ہو، دل کو تکلیف ہو. خود سے ایسی خبر مت دو، بلکہ کوئی دوسرا آدمی خبر دے دے اس کے لیے تم خاموش ہو جاؤ، چھوڑ دو اسے. خبریں کے دانی دل بیازارد، جس خبر کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ دل کو تکلیف دیتی ہے تو خاموش باش، تو ایسی خبر سے تو خاموش رہ. تا دیگر بیارت، تاکہ کوئی دوسرا اس خبر کو لے کر آ جائے. فرد ایک شعر ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بلبلا مزدع بہار بیار، خبر بد ببوم شوم گزار. بلبلا، اے بلبل. بلبلا کبھی کبھی وہ ندا کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے، جیسے شروع میں حرف ندا لے کر آتے ہیں یا فلاں کہتے نا، ویسے ہی فارسی زبان میں حرف ندا کو حذف کر کے اس جس کو پکارا جاتا اس پر آخر میں الف بھی لگا دیتے ہیں. تو بلبل تھا، یا بلبل تھا اصل میں یہ، لیکن آخر میں یا کو حذف کر کے، حرف ندا کو شروع میں حذف کر کے اور آخر میں الف بڑھا دیا، اور معنی ہوگا بلبلا، بلبلا اے بلبل. بلبلا مزدع بہار بیار، اے بلبل مزدع بہار. بہار کا معنی بہار، فصل بہار بولتے ہیں نا، فصل بہار، بہار کی خوشخبری. مزدع کا معنی خوشخبری، بیار تو لے کر آ. اے بلبل بہار کی خوشخبری لے کر آ، خبر بد ببوم شوم گزار. اور بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے. بوم کا معنی الو، شوم کا معنی منحوس. خبر بد بری خبر، خبر بد ببوم شوم گزار، اور بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے. نکتہ، ایک باریک کی بات بتا رہے ہیں، ایک باریک بات بتا رہے ہیں، بڑی آپ گہرائی کی بات. نکتہ کا معنی باریکی. بادشاہ را بر خیانت کسے واقف مگرداں، مگر آگاہ کے بر قبول کلی واسق باشی، وگر نہ در ہلاک خود سعی می کنی. شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ را، بادشاہ کا معنی بادشاہ، بر خیانت کسے کسی شخص کی خیانت پر، واقف مگرداں واقف مت کر. بادشاہ کو کسی شخص کی خیانت پر مطلع مت کر، مگرداں مت کر. مگر آگاہ کے بر قبول کلی واسق باشی، مگر جس جگہ تجھے اپنی بات کے قبول کرنے پر واسق باشی، اپنی بات کے قبول ہونے پر تجھے پورا بھروسہ، کلی واسق پورا بھروسہ، کلی واسق باشی پورا بھروسہ رکھتا ہو. مگر یہ کہ تو اپنی بات کی قبولیت پر پورا بھروسہ رکھتا ہو. اگر تجھے معلوم ہے کہ میں اگر کسی شخص کی خیانت پر بادشاہ کو مطلع کروں گا تو بادشاہ میری بات کو سنے گا اور ایکشن لے گا. اگر تجھے یقین ہے، پورا بھروسہ ہے اگر، تب تو کسی کی خیانت پر بادشاہ کو مطلع کر، ورنہ تو کسی کی خیانت پر بادشاہ کو مطلع مت کر. کیوں؟ اگر تمہیں یقین بھی نہیں ہے کہ بادشاہ میری بات پر یہ بھروسہ کر لے گا اور یقین کر لے گا اور میری بات کو قبول کرے گا، اگر یقین نہیں ہے جناب، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں پھر تم اس شخص کی خیانت پر مطلع کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ہو، بلکہ اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو. فرماتے ہیں وگرنہ در ہلاک خود سعی می کنی، ورنہ تو اپنی ہلاکت کے لیے کوشش کر رہا ہے. بادشاہ را بر خیانت کسے واقف مگرداں، بادشاہ کو کسی کی خیانت پر مطلع مت کر، مگر آگاہ کے بر قبول کلی واسق باشی، مگر جس جگہ پر تجھے اپنی بات کی قبولیت پر پورا بھروسہ ہو. وگرنہ در ہلاک خود سعی می کنی، ورنہ تو اپنی ہلاکت میں سعی کر رہا ہے. سعی کا مطلب کوشش کرتا ہے. مثنوی، دو
دو شعر ذکر کر رہے ہیں. دو شعر جہاں پر ہوں تو ایک ردیف کے تو ان کو مثنوی کہتے ہیں. فرماتے ہیں پسیچے سخن گفتن آگاہ کن کہ بینی کے در کار گیرد سخن کمال است در نفس انسان سخن تو خود را بے گفتار ناقص مکن. پسیچ کا معنی ہوتا ہے بیٹا ارادہ. سخن گفتن بات کہنا. آگاہ اس جگہ کن کر کہ بینی کہ تو دیکھے کہ در کار گیرد سخن. کار گیرد سخن کا مطلب ہوتا ہے بات کا اثر کرنا. کہ در کار گیرد سخن کے بات اثر کرے. شیخ سعدی فرماتے ہیں پسیچ ارادہ. پسیچے سخن گفتنے آگاہ کن. سخن گفتن بات کہنا. بات کہنے کا ارادہ اس جگہ کر، یعنی اس جگہ بات کہنے کا ارادہ بنا. کہ بینی کہ تو دیکھے کہ در کار گیرد سخن کہ باتیں کارگر ہیں اور اثر انداز ہیں. تو جہاں پر تو یہ دیکھے کہ باتیں اثر انداز ہیں، باتیں اثر کر رہی ہیں، تو ایسی جگہ پر بات کو کہنے کا ارادہ کر. کمال است در نفس انسان سخن. نفس انسان کے اندر، انسان کی ذات میں بات کرنا ایک کمال ہے. کمال است کمال ہے. در نفس انسان کے نفس میں، انسان کی جان میں کمال ہے سخن بات کرنا. تو خود را بگفتار ناقص مکن. تو خود کو بگفتار باتیں کہہ کر ناقص مکن ناقص مت کر. شیخ سعدی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جہاں پر تمہیں یہ معلوم ہے کہ میری بات اثر کرے گی وہیں پر بات کہنے کا ارادہ بناؤ. کیونکہ بات کہنا یہ نفس انسانی میں ایک کمال ہے، لیکن ہر جگہ بات کہنا کمال نہیں ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ بے جا اور بے وقت اگر تم نے کوئی بات بول دی تو ایسی بات بول کر تم اپنے آپ کو کمتر بنا لو گے، گھٹیا بنا لو گے. تو اپنے آپ کو گھٹیا مت بنا ہر جگہ پر بات بول کر. کمال است در نفس انسان سخن. نفس انسان میں بات کرنا یہ کمال ہے. تو خود را بگفتار ناقص مکن. تو اپنے آپ کو بیجا اور بے وقت بات بول کر ناقص مکن، اپنے آپ کو ناقص مت کر. پند ایک نصیحت اور ذکر کر رہے ہیں، نصیحت اور پڑھ لیتے ہیں. ہر کے نصیحت خود رائے می کند او خود بنصیحت گری محتاج است. خود رائے کا معنی ہوتا ہے بیٹا وہ آدمی جو اپنی رائے رکھتا ہو اور دوسرے کی بات نہ مانتا ہو، ہٹ دھرم جس کو کہو. تو خود رائے کا معنی ہٹ دھرم اور خود پسند. ہر کے نصیحت خود رائے می کند. جو شخص گھمنڈی آدمی کو نصیحت کرتا ہے او خود بنصیحت گری محتاج است. تو وہ تو خود نصیحت کا محتاج ہے، نصیحت گری کا محتاج ہے. خود سے دوسرے کو، ایسے آدمی کو نصیحت کر رہا ہے کہ جو گھمنڈی ہے، تو وہ گھمنڈی تو آپ کی نصیحت کرنے سے باز نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نصیحت کرنے والا ہی نصیحت کا محتاج ہے، اسی نے نصیحت نہیں سیکھی ہے. پند اور ایک اور نصیحت کی بات بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں فریب دشمن مخور و غرور مدح مخور کہ این دام زرق نہادہ. فریب کا معنی ہوتا ہے دھوکہ. فریب دشمن کا دھوکہ. مخور مت کھا. و غرور مداح کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا. غرور کا معنی گھمنڈ، اور تعریف کرنے والے کا غرور و گھمنڈ مخور مت کھا. کہ این دام زرق نہادہ کہ اس نے نیلا، دام کا معنی جال، دام زرق نیلا جال. لیکن نیلا جال بولتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دہی اور فریب کاری کا جال. کہ این دام زرق نہادہ کہ اس نے یعنی دشمن نے دام زرق مکر و فریب کا جال بچھایا ہے. نہادہ است مکر و فریب کا جال بچھایا ہے. وہاں دامن تما کشادہ اور اس نے
لالچ کا دامن کشادہ کر دیا ہے. کس نے؟ تعریف کرنے والے نے. کہنے کا مقصد یہ شیخ سعدی فرماتے کہ دشمن تو ہمیشہ چال بازیوں میں لگا رہتا ہے اور وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے دھوکہ اس سے مت کھاؤ. کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس کی یہ اچھی بات ہے، یہ تمہارے لیے جال ہیں، یہ جال میں پھنسانا چاہتا ہے. ایسی کوئی شخص تمہاری تعریف تمہارے منہ پر خوب کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنے کی بنا پر تم دھوکہ اور غرور و گھمنڈ میں مت آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہے، در حقیقت تو اس کے دل میں لالچ کا دامن اس کے یہاں پر دراز ہو گیا ہے. وہ لالچ کی بنا پر آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ اس کو کچھ دے دیں.